اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ یہ پروگرام معیشت کا پروگرام، بنیادی طور پہ معیشت کی خبریں، پرسنل فائنانس کی ہم بات کرتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اہم خبریں ہیں آج۔ سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے بلند ترین لیول پہ پہنچ گئی ہے، اور تاریخ کا بلند ترین لیول جو ہے وہ سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر نے پش کر کے اسٹاک ایکسچینج کو تاریخ کے بلند ترین لیول پہ پہنچایا ہے۔ اور سیمنٹ سیکٹر بڑا ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے، اور سریا سیکٹر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بجٹ میں تعمیراتی شعبے کے لیے بہتریاں آنے والی ہیں۔ 850 پوائنٹ کا 870 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے مارکیٹ کے اندر۔ آٹو سیکٹر بھی بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بجٹ کے حوالے سے کچھ بہتری کی امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں۔ سیمنٹ سیکٹر سارا ہی سبز ہے، 5 روپے اضافہ، 4 روپے اضافہ، 11.5 اضافہ، 4 روپے، اس کے بعد جناب 1.25 روپیہ، اس کے بعد جناب 1.25 روپیہ، 4.25، 36 روپے اضافہ۔ لکی سیمنٹ کی قیمت کے اندر ایک دن میں 36 روپے اضافہ، پھر 2 روپے اضافہ، پھر 9 روپے اضافہ۔ یہ اتنے زیادہ اضافے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ 9 روپے پائنیئر سیمنٹ کے آئے۔ پائنیئر سیمنٹ کا شیئر 6 روپے پہ تھا۔ مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے بروکر نے کہا کہ لے لے۔ میں کہا پیسے ہی کوئی نہیں۔ کہتا پیسے میں دے دیتا ہوں، جب ہوں گے دے دینا۔ میں کہا نہیں پائی، ڈر بڑا لگتا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نہیں لیا 6 روپے، اور اس وقت 129 روپے۔ آؤ 12 گنا بات گئے؟ نہیں زیادہ، ہاں آؤ زیادہ بات گئے، ٹھیک ہے، 12 چھیکتے 72 ہوتا ہے، 20 گنا بات گئے، 20 گنا بات گئے۔ تو یہ بات ہے 2016-17 کی۔ تو سٹاک مارکیٹ کے اندر اس طرح قسمت بن سکتی ہے۔ 20 گنا میرا نہیں خیال پراپرٹی بڑی ہوگی، یا بینک کے اندر بڑا پیسہ بڑا ہوگا، یا ایون بزنس میں لگا پیسہ 20 گنا نہیں بڑا ہوگا ان 8 سالوں کے اندر۔ لیں جناب، یہ ایک تو یہ میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ اس کے بعد روپیہ جو ہے آج اس کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے، ڈالر اس کے مقابلے میں مارجنلی بڑھ گیا ہے۔ یہ 2 اچھی خبریں 3 ہم نے آپ کو سنا دیں۔ برنٹ جو ہے وہ مستقبل میں $90 تک جا سکتا ہے، کیونکہ جو اس کی فراہمی کے راستے میں حائل رکاوٹیں ہیں، یعنی کہ بحیرہ احمر، یعنی کہ ریڈ سی سے گزرنے والے جہاز اور ان پہ ہونے والے حملے، ٹھیک ہے، اس سے وہ بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ اور ایئر لنک جو تھے، انہوں نے 77.42% شیئر خریدنے تھے شیل پاکستان کے، کیونکہ دنیا بھر کے اندر شیل آئل ڈسٹریبیوشن میں سے نکل رہا ہے، اور جہاں جہاں پہ اس کی آئل کی کمپنیاں ہیں وہ بیچی جا رہا ہے۔ جس طرح کسی زمانے کے اندر اینگرو جو تھا اس نے کھاد کے شعبے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا، اور جہاں جہاں اس کی کھاد کی فیکٹریاں تھیں وہ انہوں نے بیچ دی تھیں، اسی طرح شیل جو ہے وہ اس شعبے میں سے نکلنے لگا ہے۔ اس نے جس ملک کے اندر کوئی بھی شیل خریدنا چاہے گا وہ اس کو شیل بیچ دے گا، اس کے شیئر بیچ کے نکل جائے گا اس کاروبار میں سے۔ تو پاکستان ریفائنری لمیٹڈ اور ایئر لنک کی کمپنی ہے، جعلی سچی قسم کی ہے، کرنے کچھ اور آئی تھی، یہ بیگ نہ چلانا آئی سارے، تو اب وہ جناب اس کو خریدنے لگے تھے، اب وہاں سے انہیں لگا دیا دڑکی۔ دیکھ لینا انہوں نے خریدنا جی، کنہوں نے پڑھا؟ ایئر کموڈور دے پتر صاحب نے، جس نے کراچی الیکٹرک خریدی ہے، جس نے بول ٹی وی خریدا ہے، وہی خریدے گا۔ میری چھٹی اس کہتی ہے کہ وہ بھائی صاحب نے خریدنا جی، ٹھیک ہے، تیار کر کے بچے کو دیں گے۔ اور ڈیوو بسیں جس نے والا سارا سیٹ اپ جس نے خریدا ہے کورین سے، وہ یہ بھی شیل بھی خریدے گا انشاءاللہ۔ حکومت کی جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، جو 1 لیٹر کے اوپر 56 روپے وہ لے جاتے ہیں، حکومت ٹیکس لیتی ہے، اس کے حوالے سے جو سرکار نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ اتنے ریکور ہوں گے،
وہ ٹارگٹ 2023-24 کے اندر سرپاس ہو جائے گا، یعنی کراس ہو جائے گا، ہاں آہو جون تک۔ تو یہ ایک خبر چھپی ہوئی ہے جی، میرا خیال ہے ہم بڑا ٹیکس وہ یار وہ پٹرول کی قیمت جو بڑھ گئی، تو پٹرول کی قیمت بڑھنے سے پرسنٹیج پہ لیوی لگتی ہے، تو لیوی بھی بڑھ گئی، آپ کو اور مجھے لیوی لگائی جاتی ہے، ہاں لیوی بھی بڑھ گئی، تو لیوی بڑھنے کے نتیجے کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تائیوان میں جناب زلزلہ آیا ہے بہت سخت، جتنا پاکستان میں آیا تھا نا آزاد کشمیر میں ایبٹ آباد میں، اس سے کئی گنا زیادہ زلزلہ آیا ہے افغانستان کے اندر۔ پرائم منسٹر صاحب نے جناب دیکھتے بیٹھے ہوئے نے بنڈی جا رہے نے بوٹیاں والا، بوٹیاں جڑیاں نے پٹ دیاں بوٹیاں پا کے دین ڈے نے ہیں۔ پروفیسر احسن اقبال نو ایک اور وزارت، رانا تنویر نو ایک اور وزارت، چودھری سالک حسین نو ایک اور وزارت، مصدق ملک نو ایک اور وزارت، 6 وزراء کو 6 نئی وزارتیں دے دی ہیں یار۔ مطلب دیکھتے بہ کے بوٹیاں ہی ونڈن والی گل ہو گئی نا چاچو دی، ہیں چاچو دیکھتے بہ کے ورتاوا بڑا چنگا جا چاچو، ٹھیک ہے، سارے نو وڈیاں وڈیاں بوٹیاں دیندا ہے۔ ایک پاسا تو ایسا ہے جتنے نہیں بوٹیاں ہی دے آتا کہ نا چاول رہن دے تھی بوٹیاں کھاؤ، انہوں کا نام نہیں لینا، مارتے بڑا نے، ٹھیک ہے۔ چاچو دے نال ٹچکریاں چالدیاں رہندیاں نے، ٹھیک ہے، تو چاچو اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، سنا میں نے۔ پچھلے دن میری گل تے غصہ بھی کیتا ہے اس چاچو نے، پھر مینوں کسی نے دسیا ہے تو میں پھر گل دی وضاحت کر دیتی، ٹھیک ہے۔ میں کہا نہیں چاچو دا کوئی قصور نہیں، چاچو بڑی شے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لیکن آج کے دن کی خواتین و حضرات سب سے اچھی خبر، میں اس ملک کے بارے میں پازیٹیو سوچتا ہوں، میرا مولا مجھے سچ کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ سامعین کرام، اس پروگرام کے اندر خاکسار نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی، اور خاکسار اکیلا آدمی تھا جس نے یہ خبر پھوڑی۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں کام بند نہیں کریں گی، ترقیاتی منصوبوں کے اندر اوپر کام جاری رہے گا اور چینی انجینئرز کام کرتے رہیں گے۔ جب ہم یہ خبر دے کے اس دن کے دادا پوتا شو میں چلے گئے تو پاکستان میں مایوسی کے بیوپاری اور عمران احمد خان نیازی کے پجاریوں نے یہ خبر یک زبان اور یک صف ہو کے دی کہ پاکستان میں چینی کمپنیاں کام کر کے بھاگ گئیں۔ کلا تہاڈا بھرا سی جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ چینی پاکستان سے نہیں جا رہے۔ اچھا، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن تھی؟ ایک تو میں چینی میڈیا کو واچ کر رہا تھا، وہاں پہ جو تبصرے چھپ رہے تھے ان کی زبان کو دیکھا میں نے، 8-10 تبصرے میں نے پڑھے، 1-2 ایڈیٹوریل وہاں کے اخبارات کے پڑھے، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ پاکستان کی موجودہ حکومت سے نالاں نہیں ہیں، عمران احمد خان نیازی کی حکومت سے وہ نالاں تھے۔ اینے کے پیسے جنہ کہ انہوں نے ساڑھے وال لا دیتے نہیں، تو ایویں راہ جاندے پکھے چ مار دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے جس کی چاچو کو داد دینی بنتی ہے، اور چاچو سے پہلے حافظ صاحب کو داد دینی بنتی ہے۔ حافظ نے جو جا کے دیکھیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان مکمل کٹی چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے ایک امریکی دوست سے یہ بات شیئر کی کہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو اس کا پہلا ریئیکشن تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، امریکی کبھی بھی ویلکم کریں گے ہی نہیں اس کو۔ وہ میں کہ تاریخ بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، چیک کر۔ اس نے چیک کر کے کہ ہاں واقعی آ رہی، حافظ آ رہی۔ حافظ صاحب گئے، انہوں نے جو برف ان کے درمیان تھی، انہوں نے کہا بھائین گالتے کرو نا، بہ کے کوئی گال نہیں کرنا، نالے حافظ صاحب نے کوئی ایت شیت پڑھ کے پھونک ماری ہونی، ہاں۔ تو امریکی جو تھے نا وہ ان کے ساتھ انگیج ہو گئے۔ دوسرا گل حافظ صاحب نے کہی کہ ایڑی مصیبت ساڑھے گل پا گئے ہو، ایڑا داعش ہوتے چھڑ گئے ہو، اور وہ تموڑیاں جڑیاں تسی ادھر چھڑتیاں، چوتھے دن کوئی نہ کوئی ساڑی شلوار وچ وڑ جاندی ہے، تو اینا دا بھی تو کچھ کرنا ہے نا بھائین، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اسی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں آ کے تو تمہوں کچھ نہیں ہون دیندے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اب ہم جب وہاں سے کوئی آتا ہے نا خود کچھ، تو ہم نہ صرف کہ حافظ صاحب جو ہے وہ ادھر شکایت حکومت پاکستان امریکیاں نے بھی شکایت لاندی ہے، ویکھ لو تسی کیا سی کچھ نہیں ہوئے گا تو ویکھ لو ہون دے، ٹھیک ہے۔ خیر وہ برف ٹوٹی پگھلی جی، اس کے بعد امریکی پاکستان میں کے ساتھ انگیج کرنا شروع ہوئے۔ پچھلے دنوں یہ چاچو کے دوبارہ الیکشن کے اوپر انہوں نے کانگریچولیشن کا میسج بھیج دیا کہ تھوڑے نال پراؤ نے تھوڑے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ، اس کا مطلب ہے کہ چائنا، اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے اندر ظاہر امریکہ نہیں نہ چاہے گا کہ پاکستان فل فلیج چائنا کی گود میں چلا جائے،
اور چائنا نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اندر فل فلیج امریکی اثر و رسوخ رہے، تو دونوں پھر پیسے لگائیں گے، سمجھ گئے؟ آؤ تو آپ حافظ صاحب کی ویسے اسٹریٹجی دیکھیں، حافظ چیتا ہے گا۔ لو جناب، خاکسار نے یہ کہا تھا کہ یہ کام بند نہیں ہوگا، سیکیورٹی چیک اپ کے لیے کام معطل ضرور ہوگا۔ اب پاکستان کے اندر سی پیک کے جتنے منصوبے ہیں سب کے اوپر بدھ کے روز کام کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ جب میں نے خبر کی تصدیق کے لیے فون کیا، انہوں نے کہا دادا جی کام پیر تو شروع ہوا ہے، خبر پہنچتے پہنچتے آپ کو 2 دن لگ گئے۔ میں کہا بھی میں کیا کروں، بزنس ریکارڈر نے چھاپی بوجھ کے روز ہے، میں تو چھپی ہوئی خبر پہ تبصرہ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا پیر سے کام جاری، سیکیورٹی کے لیے کچھ انہوں نے کہا تھا، سیکیورٹی چیک ہو گیا۔ اس کے بعد سی پیک کے منصوبوں پہ چینی جو کام کر رہے تھے وہ کام بحال ہو گیا، اور اس کام کے بحالی کے اندر سیکیورٹی جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ موو جب وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے سڑکیں کچھ دیر کے لیے بند ہوا کریں جب چینیوں کو موو کیا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ چائنا کو اس بات کے اوپر قائل کرنے لگی ہے کہ گیزولا گروپ کی جو کمپنی ہے وہ قائل کر لیا ہے کہ وہ ڈیم کے اوپر کام جو ہے وہ اگلے ہفتے سے شروع کر دے۔ میرے پاس اطلاع ہے کہ کام شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ سیدھے فوراً نیوے ہو کے نکے ٹر کے تے جا کے جناب فیڈ بیک کے اوپر نظر ڈالیں، اور فیڈ بیک آج ہم پڑھیں گے میرے خیال ہے 26 مارچ کا۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں آپ؟ صحت بھی کیسی ہے؟ اللہ کو لمبی زندگی، صحت تندرستی، ایمان والی۔ دادا جی ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، یہ کام تو کوئی نہیں کرنا ہمارے فیڈرل نے یا پروونشل نے، لیکن اگر یہ ہمارے جو ریونیو آفیسر ہے یہ مارکیٹ میں وزٹ کریں اور ہر ایک سے پوچھے کہ جی NTN دکھاؤ، تو دکھاؤ فائلنگ کتنی کہ نہیں کتنی، فائلنگ چھوڑو تو NTN بنایا کہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں بنایا تو فائن کرتے، اگر فائن نہیں بھی کرنا تو ان کو کہا بیٹا ابھی ڈاکیومنٹ جمع کرو۔ ابھی ہمارے پاس ٹیبس ہیں، جس وقت سینسس کے لیے ٹیب ہر گھر میں جا سکتی ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں جا سکتی، کہتے ہیں ٹریڈنگ NTN وغیرہ کے لیے اور فائلر بننے کے لیے۔ ان سب کو ٹیب پکڑاؤ، وہی والے سینسز والے، ان کو کہا جی مارکیٹ پہ نکلو، ہر ایک کو فائلر بناؤ، اور اگر نہیں بنتا کوئی فائلر ایک ڈیٹ کے بعد، آپ کے 2-3 مہینے کے چکر کے بعد، تو اس کو فائن کرو۔ تو یہ ایک ہے اگر کام کرنا کسی نے ہے، ورنہ نہیں تو انجوائے چل، ایسے ہی رہو، بیوروکریسی تو ویسی بڑی ماشاءاللہ سست نہیں، ہر آرام۔ وہ پتر بات یہ ہے نا کہ اگر وہ مارکیٹ میں نکلیں گے تو جتنے بھی تھوڑے ٹریڈ نمائندے نے انہوں نے کھپا دینی ہے کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، ہڑتال کر دینی ہے، دکانیں بند کر دینی ہے ہڑتال کر کے، اور جو کوئی 2 قدم آگے جائے گا وہ جا کے ٹائر کو پٹرول ڈال کے آگ بھی لگا دے گا۔ تو اس سے حکومت کو ڈر لگتا ہے، یہ کام نہیں کرنے دیں گے وہ، یا یہ کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر نا لاہور چیمبر کو کہیں کہ جناب فیسیلیٹیٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہر ٹریڈ ایسوسیشن کو کہیں کہ بھائی اپنی ممبرشپ لسٹ لے آؤ، لاہور چیمبر میں بیٹھ جائے ٹیکس و کام، ٹھیک ہے؟ ٹریڈ ایسوسیشن ہے نا، رجسٹر ہے نا سرکار کے پاس، ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے نا، ووٹ ڈلتے ہیں نا، کتنے ممبر نے، ممبر ہی ووٹ ڈالتے ہیں نا، پتر بھی لسٹاں لے آؤ، ٹھیک ہے؟ لسٹاں لے آؤ تو لسٹاں سانوں دے دیو، تو بندے اندر بھیجی جاؤ، اللہ خیر صلی